مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پلیٹ ویسے نہیں ہلتی، او بھائی میری اور آپ کی چھوٹی سی پلیٹ ہے جس میں آپ بریانی کھاتے ہیں نا، کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، جس میں آپ سالن ڈالتے ہیں، جس میں آپ روٹی ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں رکھ کے کھاتے ہیں، وہ خود ہی حرکت کرتی رہتی ہے، وہ خود ہی کچن سے جو اوپر چلی جاتی ہے اور اوپر سے نیچے آ جاتی ہے، وہ خود ہی میری اور آپ کی ہنڈیا کے قریب چلی جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے ہنڈیا کو تھوڑا سا سالن مجھ میں ڈال دے۔ ایسی ہے کوئی پلیٹ؟ اس پلیٹ کو آپ، یہ ہمارے کچن والے، آپ کی ازواج، مائیں بہنیں اور بیٹیاں اٹھا کے تو پھر اس میں کچھ ڈالتے ہیں، پھر میرے اور آپ کے منہ کے سامنے رکھتے ہیں، دسترخوان پر رکھتے ہیں، اچھا یہ کھا لو۔ میری اور آپ کی چھوٹی سی پلیٹ بغیر کسی کے ہلائے ہلتی نہیں، بغیر کسی کے جگہ چینج کرے جگہ نہیں چینج کر سکتی، اوپر نہیں جا سکتی، نیچے نہیں آ سکتی۔ اتنی بڑی پلیٹیں، اتنی بڑی پلیٹیں جس خالق نے ان پلیٹوں کو بنایا ہے وہ ویسے ہی ادھر سے ادھر حرکت کر لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں حرکت کرتی۔ اللہ تو آخری حرکت بتا رہے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایسے ایسے ہلائی جائے گی، ایسے ایسے ہلائی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر کے بوجھ، زمین کے اندر کے بوجھ، اندر کی معدنیات، اندر کے خزانے ایک سیکنڈ میں نکل کر زمین کے اوپر آ جائیں، زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا جب زلزلہ آتا ہے تو کیسے زلزلہ، ابھی جب آیا تھا 2 دن پہلے تو کیسے ایسے آیا تھا نا، ایسے ایسے ایسے۔ نیچے سے زمین ہلتی ہے لیکن ہلنے کا حکم اوپر سے آتا ہے، حکم اوپر سے آتا ہے۔ جب تک اوپر سے حکم نہ آ جائے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے پیاروں، جب تک اوپر سے حکم نہیں آتا زمین تو دور کی بات ہے، زمین پر اگنے والے ایک درخت کے پتے کو بھی کوئی ہلا نہیں سکتا جب تک اوپر کا حکم نہ آئے۔ وَلَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُ، کوئی پتا گرتا ہی نہیں ہے کہ جب تک ادھر سے قدرت کا حکم نہیں آتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ پتا پیلا ہوا ہے، یہ درخت سے ٹوٹا ہے، یہ نیچے گرا ہے، حکم اوپر سے آتا ہے، اسباب نیچے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اناج، گندم زمین سے پیدا ہو رہی ہے، چاول زمین سے پیدا ہو رہا ہے، باجرہ زمین سے پیدا ہو رہا ہے، سبزیاں زمین سے نکل رہی ہیں، پھل اور دوسری ساری میرے اور آپ کے کھانے کی چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم دیکھتے ہو زمین سے نکل رہی ہیں، میں تمہیں عقل کی بات سمجھاتا ہوں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میں نے تمہارے رزق کے سارے نظام کو آسمانی اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب تک ادھر سے حکم نہیں آتا زمین کے اندر جانے والا دانہ حرکت نہیں کر سکتا، پھوٹ نہیں سکتا، جڑ پیدا نہیں کر سکتا، کونپل پیدا نہیں کر سکتا، پودا نہیں بن سکتا، درخت نہیں بن سکتا، ٹہنیاں نہیں نکل سکتی، پھول نہیں نکل سکتے، پھولوں کے پیچھے پھل نہیں نکل سکتے، پھل نکل آئیں تو پک نہیں سکتے، کوئی پکانے والا ان کو پکا رہا ہے، سورج کی روشنی سے ان کو پکا رہا ہے، چاند کی چاندنی سے ان میں ذائقے بھر رہا ہے، زمین کی زرخیزی سے ان کو ہرا بھرا کر رہا، سارے کا سارا نظام تو ادھر کا نظام ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں کے اوپر سے حکم ہوتا ہے، پھر زمین کے اوپر کے اسباب پیدا ہوتے ہیں یا ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2005 کا زلزلہ بھی ماہ مبارک میں، اور یہ زمین جو 2 دن پہلے ہلائی گئی، ماہ مبارک سے پہلے ہلائی گئی، کچھ مجھے اور آپ کو کیا بتایا نہیں جا رہا، کیا سکھایا نہیں جا رہا، کیا سمجھایا نہیں جا رہا کہ 2 منٹ میں ہم تھوڑے اوپر سے نیچے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، استغفار پڑھ لیا ہے، اور پھر ویسے کہ ویسے وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔
بس چند سیکنڈ کے لیے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، بس اتنا کہنے کے بعد پھر شروع کر دیا اپنا کام، بددیانتی شروع کر دی، خیانت شروع کر دی، جھوٹ شروع کر دیا، غیبت شروع کر دی، چغلی شروع کر دی، بہتان شروع کر دیے، ظلم شروع کر دیا، زیادتی شروع کر دی، کم ناپنا اور کم تولنا شروع کر دیا، 2 نمبر اشیاء کا بیچنا شروع کر دیا۔ کون سی چیز ہے جو اس زمین کے ہلنے کے بعد میری اور آپ کی بدلی ہے؟ دیکھیں تو صحیح نا، کوئی سوچے تو صحیح نا۔ مولانا آزاد کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے، بڑا قیمتی جملہ کہا ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑا قیمتی جملہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے، واقعی حیرانی والی بات، مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جن جگہوں کے لوگ گناہوں کے انبار لگاتے ہیں، گناہوں کے انبار، کاش کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس میں ہماری نیکیوں کے انبار لگ جائیں، نیکیوں کے انبار لگ جائیں، اس میں بھی گناہوں کے انبار۔ کوئی رویہ ہمارا رمضان بدلتا نہیں ہے، سوائے منہ سے لے کے معدے تک کچھ لوگ بھوک برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے سے فرما دیا یہ بھی کرتے رہو، یہ بھی کرتے رہو، یہ بھی یعنی یہ گناہ بھی کرتے رہو، پھر بھوکے پیاسے بھی رہو، اللہ کو تمہاری اس بھوک کی اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر سے جھوٹ بولتے ہو، ادھر سے گندم کی روٹی نہیں کھاتے، فروٹ نہیں کھاتے، فلاں چیز نہیں کھاتے، سمجھتے ہو ہم نے بہت بڑا روزہ رکھ لیا ہے۔ ایسے روزے کی اللہ کا حبیب فرما رہے ہیں تمہارے اس روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں عجیب ہے کہ گناہوں کے انبار لگاتے ہیں، اور ان انبار کو جب اللہ کی دھرتی برداشت نہیں کر سکتی، ہر روز التجا کرتی ہے، اللہ جی اجازت دے دے میں تھوڑا سا ہلاؤں ان کو، میں اوپر والوں کو نیچے کر دوں، میں ادھر والوں کو ودھر کر دوں، میں تھوڑا سا ان کو جوڑ دوں۔ اللہ اپنی رحمت کی نگاہ سے کہتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ۔ جب انتہا ہی کر دیتے ہیں ظلم کی، بہت سارے گناہوں کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاؤں کہ سب سے زیادہ زلزلے کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ انسان جب انسان پہ ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، عدل نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، اس وقت زمین ہلنا شروع کر دیتی ہے۔ زمین عدل کی محتاج۔ عدل کا دوسرا پہلو امن ہوتا ہے۔ عدل تباہ و برباد ہوتا ہے، امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں کہ گناہوں کے انبار لگا کے جب بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ ان بستیوں سے ہجرت کر کے دوسری بستیوں میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟